بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل۔ آج 28 مارچ 2023 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، جو تم میں نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کرنا نگاہ کو بہت زیادہ نیچا رکھنے والا اور زنا سے محفوظ رکھنے والا ہے، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دیگر سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب کے سینٹرل بینک، جسے سما کہا جاتا ہے، اس نے گاڑیوں کی انشورنس کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ صاف ریکارڈ رکھنے والی گاڑیوں کے مالکان کو رعایتی قیمتوں پر انشورنس پالیسیز متعارف کرائی جائیں۔ ایسے مالکان کو بھی رعایت دی جائے جنہوں نے 6 ماہ تک گاڑی کی انشورنس کرائی ہے اور مزید آگے کرانا چاہتے ہیں۔ سما نے انشورنس کمپنیوں کو کہا کہ اگر گاڑی کا کوئی بھی مالک دوبارہ انشورنس کرا رہا ہو تو اسے انشورنس ریکارڈ کے مطابق لازماً رعایت دی جائے، خواہ اس نے 30 دن سے 180 دن تک انشورنس نہ ہی کرائی ہو۔ یہ رعایت گاڑیوں کے ایسے مالکان کو لازمی دینی ہوگی جن کا ریکارڈ بالکل صاف ہے۔ اگر بغیر انشورنس کا وقفہ 180 دن سے زیادہ ہو گیا تو ایسی صورت میں انشورنس کے نئے سال کے حوالے سے رعایت کی شرح منسوخ ہو جائے گی۔ انشورنس پالیسی ہولڈر کو دوبارہ انشورنس ریکارڈ بنانا ہوگا۔ سما نے وضاحت کی کہ اگر موٹر انشورنس پالیسی نہ ہو یا 12 ماہ سے زیادہ عرصے تک ڈرائیور کی حیثیت سے انشورنس پالیسی ہولڈر کا اندراج ہی نہ کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں رعایت کی شرح ختم ہو جائے گی۔ پالیسی ہولڈر کا اثر نو انشورنس ریکارڈ بنایا جائے گا۔ سما نے انشورنس کمپنیوں کو ہر پالیسی ہولڈر کا انشورنس ریکارڈ اپنے یہاں محفوظ رکھنے کی سختی سے ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا کہ بھیک مانگنے کے لیے انسانوں کو دیگر ممالک سے سعودی عرب لانا یہ ایک سنگین جرم ہے۔ ایسے افراد جو کہ اس کاروبار میں ملوث پائے گئے انہیں 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانے کی سزائیں دی جائیں گی۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ گداگری یعنی بھیک مانگنے کے لیے کسی شخص کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، اس مقصد کے لیے ٹرانسپورٹ، رہائش وغیرہ کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ اس پر قید اور جرمانے کی سزا لازمی دی جائے گی۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے مزید کہا کہ کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کی مجبوری معذوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے بھیک منگوائے یا اس کی مرضی کے بغیر اس سے کوئی کام کرائے، اپنے اثر و اسوق سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی کو مجبور کرے، دھمکی دے، اغوا کرے یا دھوکہ دے، اس پر قید اور جرمانے کی سزا ہے۔ جیسا پہلے بتایا کہ 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانے کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ دونوں سزائیں الگ الگ یا ایک ساتھ بھی متوقع ہیں۔ سعودی عرب نے ڈیجیٹل سروس کے حوالے سے ترقی کی ہے، جس کے باعث سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو جدید ترین سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ ڈیجیٹل سروس کی فراہمی سے قبل اقامے کی تجدید یا چھٹی جانے کے لیے خروج عودہ ایگزٹ انٹری ویزا حاصل کرنے کے لیے محکمہ پاسپورٹ، جسے جوازات کہا جاتا ہے، اس کے دفتر کے چکر کاٹنے پڑتے تھے۔ روایتی طریقے سے متعلقہ فارم بھرنے کے بعد ان پر تصویریں لگائی جاتی تھیں اور باری آنے پر فیس جمع کرانے کے بعد خروج عودہ ویزا حاصل کیا جاتا تھا۔ یہ ایک مشکل طریقہ کار تھا۔ اقامے کی تجدید کے لیے بھی کچھ ایسے ہی طریقہ کار تھے جس میں کئی دن لگ جاتے تھے۔
سعودی حکومت کی جانب سے سال 2005 کے بعد ڈیجیٹل سروس کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا، جس کے بعد انتہائی تیزی سے تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔ ڈیجیٹل سروس کے آغاز کے بعد رجسٹریشن کے مرحلے کا آغاز کیا گیا۔ حکومت نے تمام مراحل بڑی کمپنیوں اور اداروں میں کام کرنے والے جتنے بھی غیر ملکی اور سعودی شہری تھے انہیں رجسٹرڈ کیا۔ اس کے بعد چھوٹے اداروں کے کارکنوں کو ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ کیا گیا۔ سعودی عرب میں ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے تمام معلومات کسی بھی غیر ملکی یا کسی ادارے کے بارے میں دستیاب ہیں۔ سعودی عرب دنیا کے بہت سارے ممالک میں تحائف وغیرہ کے لحاظ سے کھجوروں کو لازمی طور پر ارسال کرتا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سعودی عرب نے پاکستانی عوام کے لیے 100 ٹن کھجوروں کا تحفہ حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سعودی سفیر نواف سعید المالکی اور کنگ سلمان ہیومن رائٹ سینٹرز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد محمود العثمانی نے کھجوریں پاکستانی انتظامیہ کے حوالے کی۔ کابینہ ڈویژن کے نمائندے نے کھجوریں وصول کی ہیں۔ یہ 100 ٹن کھجوریں سالانہ روایت کے طور پر سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو تحفہ دیا گیا ہے۔